کہ میں ایک آدمی کا دل چاہتا ہے میں 2 پراٹھے کھا جاؤں, لیکن 2 نوالے کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. جذبہ تو ہے 2 پراٹھوں کا, پاور ایک پراٹھا ہضم کرنے کی بھی نہیں ہے. تو پاور ہونا الگ چیز ہے, کیونکہ پراٹھے پر جب لوگ بیان سنتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کھانے کا. اور ویسے بھی روزہ ہے, اچھا بھی لگ رہا ہے منہ سے پراٹھا بولتے ہوئے ملائی کے ساتھ. آج میں نے قدیر بھائی سے پوچھا فجر کی نماز کے بعد کہ سحری میں کیا کھایا, انہوں نے کہا ملائی سے پراٹھا. میں نے کہا یار میرا دل خراب کر دیا آپ نے. دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے نا گرم, فریج کی رکھی ہوئی نہیں, فریج والی نہیں, دودھ سے جو گرم گرم ملائی نکلتی ہے اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں. ڈاکٹر منع کرتے ہیں چینی نہ ڈالیں, آپ ڈال دیں, آپ ڈال دیں, صحیح ہے نا. بہت زیادہ ڈاکٹروں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک چیز کا خیال کیا کرو کہ اتنا مت کھاؤ کہ وزن بڑھنا شروع ہو جائے. بس جب وزن بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب پھر میٹھے پہ تھوڑا کنٹرول کرو. وزن نہیں بڑھ رہا, کنٹرول میں ہے. اور کنٹرول میں صرف اس سے نہیں ہوتا کہ نہیں کھاؤ, بھائی اچھا کھاؤ, اللہ کے بندو, اللہ نے نعمتیں دی ہیں یار. خربوزے کھا رہے ہیں اس میں افطاری میں, پکوڑے چھوڑ کے. افطاری میں بھی خربوزے ہی سے افطار کرنا ہے. افطاری میں تو آدمی کا سموسے پکوڑوں پہ دل کرتا ہے کہ پھوڑ دے اس کو بیٹھ, مزہ ہی اسی کا ہے. تو اتنا زیادہ بھی نہ مسلط کرو. ہاں تھوڑا اچھا کھاؤ لیکن کم کھاؤ, بہت زیادہ نہ پھوڑو. تو انہوں نے میرا دل وہ کر دیا آج صبح نا ملائی کا تذکرہ کر کے. تو میں نے ان سے بولا کہ کل 4:30 بجے ملائی پراٹھے کے ساتھ پہنچا دیں ہمارے. تو یہ کہہ رہے تھے کل 4:30 بجے انشاءاللہ. صبح سحری میں آپ ملائی کھائیں, مزہ نہ آئے ویسے اپنا ہی مزہ ہے. کریم نہ کھائیں, یہ جو بازاری ہے ڈبے کی کریم نہ کھائیں. اور جو وائٹ کڑھائی بناتے ہیں نا گوشت میں, اس میں بھی کریم نہ ڈلوایا کرو, زہر ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں, ہوٹلوں میں جا کے کڑھائی بنواتے ہیں, اس کڑھائی میں کیا ڈالی جا رہی ہے آج کل, کریم. وہ کریم کی میں کبھی ترغیب نہیں دے رہا, وہ بہت نقصان دہ ہے. ہم نے اچھے اچھے جوان لوگوں کو وہ کڑھائی کھا کے ہارٹ پیشنٹ بنتے ہوئے دیکھا ہے. دیسی چیزوں کی بات الگ ہے, ملائی ملائی ہے, ٹھیک ہے نا. جو بلائی اس کے ملائی بھی کہتے ہیں اس کو, ویسے تو بالائی ہے لیکن پیار سے ملائی بھی کہا جاتا ہے اس کو. بالائی کا مطلب جو اوپر آ جاتی ہے, بالا, بالا خانے ہوں گے نا جنت میں تو وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے اگر گرم دودھ کی ہو. خیر اچھا یہ میں اعلان کرتا ہوں. تو پتہ نہیں کیا ملائی کہاں سے آ گئی یار. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 برائیاں, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا وزن نہیں بڑھنے دو, بس کھاؤ لیکن وزن پہ کیا کرو. ہم نے مزدوروں کو دیکھا ہے کوئی بیماری نہیں ہوتی, صرف روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, صرف روٹی. وہ اتنے غریب بھی دیکھے ہم نے کہ سالن نہیں ہے ان کے پاس, صرف روٹی, پھر بھی فٹ فاٹ ہیں, صحت مند ہیں, نہ کوئی کڈنی کا پرابلم, نہ کوئی شوگر کا پرابلم, پیٹ بھی کمر سے چپکا ہوا ہے, ایسی فٹنس آدمی حیران ہو جائے. تو محنت کرے نا انسان, چلے پھرے, خوش رہے, تو یہ زیادہ سب سے اچھا صحت بنانے کا یہ نسخہ. اور خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت ختم کرے. جس کے دل میں دنیا کی ہوس ہے وہ خوش رہنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. سمجھتے ہو, جب وہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے گا تو پاگل ہوتا رہے گا. ابے اس کے پاس پلاٹ آ گیا, ابے اس کے پاس گاڑی آ گئی, ابے اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا, ہم یہاں ٹھیلے بیچ رہے ہیں, ابے یہ سیدھا سیدھا بولو بھائی بھاڑ میں جائے. جب بحریہ ٹاؤن کے مالک کا جنازہ اٹھے گا تو میرے دوست نے 2 پلاٹ لے لیے تو کون سا تیر مار دیا, جو اونر ہے وہ مر جائے گا. ختم بھائی, تھوڑے دنوں میں ٹماٹر بیچو, رکشا چلاؤ, لینڈ کروزر میں گھومو, یہ تھوڑے دن کے کھیل ہیں, اس کے بعد ختم. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ مارکیٹ میں آیا نا, قرآن کہہ رہا ہے, قرآن نے تو مارکیٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا, جب اپنے خزانوں کے ساتھ قارون مارکیٹ میں آیا ایک دفعہ پورے جاہو جلال کے ساتھ, پبلک نے جب اس کا پروٹوکول دیکھا اور خزانے دیکھے, اس کا لباس, جب بڑا آدمی جا رہا ہوتا ہے نا بڑی عزت دی جاتی ہے, تو بے وقوف لوگ رالیں ٹپکانا شروع کرتے ہیں, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. احمقوں اور بے وقوفوں نے کہا ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جیسی قارون کے پاس. کیا پروٹوکول ہے بھائی اس کا. تو قرآن کیا کہتا ہے, علم والوں نے کہا ویلکم, برباد ہو جاؤ, تمہارا ناس ہو جائے.
جب انسان بہت ہی الٹی بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے تیرا ناس ہو, تو برباد ہو جائے کہ بیکار باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. کیا کہنے لگے, وہی لکم, تباہ ہو جاؤ. یہ ویلکم نہیں ہے, کیونکہ ایک جگہ کہیں ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے تو پرانے زمانے میں جب متحدہ حقیقی بنی تھی نا, وہ 90s کی بات ہے, تو ایک جگہ لکھا تھا ویلکم آفاق احمد. تو ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے, میں اس کو پڑھ رہا ہوں وہی لکم آفاق احمد. اب وہی لکم کا معنی تو بد دعا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ. تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے اپنے قائد کو گالی کیوں دی ہوئی ہے. میں وہاں کھڑا ہوا سوچ رہا ہوں کہ اپنا قائد بھی متحدہ حقیقی بنی تھی نا, تو وہ قائد بھی مانتے ہو آفاق احمد کو, اور تم کہہ رہے ہو اور گالی بھی دے رہے ہو, تم تباہ ہو جاؤ. پھر کسی نے بتایا بھائی یہ وہی لکم نہیں ہے, یہ ویلکم ہے. تو پھر ایک عربی ان دنوں میں آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے لی سبیلی ہی چوک کدھر ہے. لسبیلا چوک کو کہہ رہے تھے لی سبیلی ہی چوک. وہ کہہ رہے تھے یہ لی سبیلی ہی چوک کدھر ہے. تو عرب اس طرح کی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر, تو قارون کے خزانوں کو دیکھ کر بے وقوف لوگ کیا کہنے لگے, یا لیت لنا, ہائے ہائے ہائے, کاش ہمارے پاس بھی ایسا جاہو جلال ہو, ایسی گاڑیاں ایسی سواریاں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا, وہی لکم, تمہارا ناس ہو, برباد ہو جاؤ تم, کیسی باتیں کر رہے ہو بے وقوفوں والی. ثواب اللہ خیرون, اللہ جو نیک عمل پہ بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. تو کبھی تمہاری رالیں کسی نیک عمل کو دیکھ کے تو ٹپکی نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ رہا ہے, وہ صدقہ کر رہا ہے, تو رال ٹپ کے یار کتنا کما رہا ہے. یہ ٹپک کس پہ رالیں رہی ہیں, جو عیاشی کر رہا ہے. تو یہ عیاشی تو تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے. اور قارون اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کہاں گیا اس کا جاہو جلال. تو قبر بھی نہیں ملتی, قبر بھی نہیں ہے, زمین میں دھسا دیا اللہ نے, ایسا دھسایا حدیث میں آتا ہے قیامت تک دھستا ہی رہے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا زکوٰۃ دے, اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے, تو جیسے اللہ نے تجھے دولت دے کے احسان کیا, تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر, تو بھی مخلوق پہ خوب خرچ کر. تو کہنے لگا یہ میرا کمال ہے جو میں نے پیسہ کمایا ہے, مائنڈ میرا کیا تھا. آج بعض مالدار لوگ کہہ رہے ہیں نا میرا مائنڈ, میری لک ہے اور میری, او بھائی آپ کا کچھ نہیں ہے. جس کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھولنا چاہے کھول دیتا ہے. ہم نے بڑے بڑے فنٹر دیکھے ہیں, وہ بیچارے ٹماٹر ہی بیچتے رہتے ہیں ساری زندگی, حالانکہ مائنڈ ان کا بہت ہوتا ہے. اور بڑے بڑے بے وقوف لوگ دیکھیں جن کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے. تبھی امام شافعی نے کہا ہے نا, ایک شعر امام شافعی کی طرف منسوب ہے واللہ عالم, کہ اگر عقل کی بیس پر لوگوں کے پاس پیسہ آتا تو غریب تو بیچارے بھوکے مر جاتے. نہیں سوری, بے وقوف بیچارے بھوکے مر جاتے اگر عقل کی بیس پہ پیسہ ملتا. تو میں اکثر اس پہ ایک واقعہ بھی سناتا ہوں, میں جلدی سنا کے آگے چلتے ہیں. ایک مالدار آدمی, ہمارے حضرت یہ واقعہ سنایا کرتے تھے پرانے زمانے کا. ایک بہت مالدار آدمی تھا, غریب تھا, سوری ایک بڑا عقلمند آدمی تھا, غریب, مجھے بھی روزہ لگ رہا ہے آج نا. ایک بڑا عقلمند آدمی تھا مگر تھا کیا, غریب. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, عقل مندوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. مالدار بولیں گے مفتی صاحب ہمیں بیوقوف کہہ رہے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا مالدار تجارت کا سامان لے کے جا رہا ہے, بیوقوف اتنا ہے کہ اونٹ کے ایک طرف چاول کی یا جو بھی امپورٹ کر رہا ہوگا جو بھی چیز, اس کی بوریاں لادی ہوئی ہیں, اور بیلنس برابر کرنے کے لیے اونٹ کے دوسرے طرف ریت کے بورے رکھے ہوئے ہیں تاکہ بیلنس کیا ہو جائے. 10 بوریاں چاول کی یہاں ہیں تو وزن برابر کرنے کے لیے 10 بوریاں ریت کی ادھر. اس امیر آدمی نے لفٹ مانگی اس غریب سے, وہی نا روزہ لگ رہا ہے. اس عقلمند آدمی نے لفٹ مانگی اس بے وقوف سے, کیونکہ یہ عقلمند غریب تھا. تو اس بے وقوف نے اس کو لفٹ دے دی کہ چل تو میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جا. اب اس عقلمند نے اس
بیوقوف مالدار سے پوچھا کہ یہ ان بوریوں میں کیا ہے جو رائٹ سائڈ پہ ہے؟ اس نے کہا بھائی چاول ہے یا آٹا ہے یا جو بھی تھا. کہا یہ لیفٹ پہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ریت ہے. تو کہا تو ریت کا بزنس کرتا ہے؟ کہہ رہے نہیں یہ بیلنس برابر کرنے کے لیے. اس عقل مند نے اس سے کہا کہ ابے بیوقوف آدمی, 10 بوریاں اگر یہاں ہیں تو 5 بوریاں ادھر کر دے, اس سے بیلنس کیا ہو جائے گا؟ اونٹ پہ تو نے بلا وجہ کا ڈبل لوڈ ڈالا ہوا ہے, اور یہ 10 بوریاں بھرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا. تو بیوقوف آدمی تو یہ کر لے نا کہ 5 یہاں کر دے اور 5 وہاں کر دے. اس نے کہا یار یہ تو بڑی لاجک کی بات کی ہے اس نے. نیچے اترا, اپنے مزدور کو جو بھی ہوگا اس کے ساتھ اس کو بولا بھائی بوریاں ہٹا, 5 چاول کی بوریاں یہاں کر دے اور 5 یہاں. اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی اور اونٹ کو بھی سکون کا سانس آیا, بڑا خوش. اب اس غریب آدمی سے اس بیوقوف نے انٹرویو لینا شروع کیا کہ تو کرتا کیا ہے. اس کا خیال تھا کہ یہ تو ارب پتی ہوگا جو اتنا عقل مند ہے, جس نے مجھے اتنے اچھے مشورے دیے, یہ خود کیا ہوگا؟ یعنی جب میرے جیسے بیوقوف کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس عقل مند کے پاس تو اس کی تو ملیں چلتی ہوں گی نا. تو اس سے پوچھا تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا یار میں تو غریب آدمی ہوں, جس کام میں ہاتھ ڈالوں برباد. میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے, تبھی تو میں نے تجھ سے لفٹ مانگی ہے. اس نے کہا اتر نیچے. نیچے اتر, اونٹ کو واپس گھمایا, 5 بوریاں دوبارہ ادھر کی اور ریت کی بوریاں دوبارہ بیلنس برابر کرنے کے لیے ادھر ڈال. بولا تیری عقل کی وجہ سے تیرے پاس جب 1 کوڑی روپیہ نہیں ہے تو میں بیوقوف تجھ عقل مند سے 1000 گنا بہتر. میں تیرے مشوروں پر عمل کروں گا نا, میں بھی تیرے جیسا بن جاؤں گا. مجھے اپنے اسٹائل سے چلنے دے جیسا چل رہا ہوں میں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ میں جیسے اپنے اسٹائل سے چل رہا ہوں مجھے چلنے دے. اگر تیرے مشورے پر عمل کیا نا تو میں بھی تیرے جیسا غریب ہو جاؤں گا. لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجوم اقطار السماء تعلقی. امام شافعی کا غالباً شعر ہے کہ اگر تم دیکھتے محنت سے پیسہ ملتا تو میں پیسے کی تلاش میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کا ایک شوق ہوتا ہے, شوقیہ کچھ چیزیں پالتے ہیں رکھتے ہیں, وہ شوق ان کا بزنس بن کے ان کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے, حالانکہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس شوق سے ہمیں کیا ملے گا؟ پیسہ. اگر وہ پلاننگ کر کے کرتے تو کچھ بھی نہیں آتا ہاتھ میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محنت نہ کریں. پہلے ہی ہمارے یہاں پوستی پن چل رہا ہے, اٹھتے نہیں ہیں, 12-1 بجے اٹھتے ہیں, ایک دکان پہ نہیں بیٹھتے. محنت تو کرنی ہے لیکن ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر کیا.